الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ فرقوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور خاص طور پہ محرم کی نسبت سے اگر ہم بات کریں تو شیعہ سنی کی تفریق کافی پرانی ہے۔ شیعہ سنی کا بنیادی اختلاف ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو محرم میں ماتم کرتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں، جو نہیں کرتے وہ سنی ہیں، یا جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو وہ شیعہ ہیں، جو نہیں رکھتے تو وہ سنی ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، سنی بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں سے۔ تو شیعہ سنی کا اصل اختلاف ہے کیا؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ ان کا اذان کا طریقہ کار ایسا ہے اور ہمارا اذان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اختلافات بھی ہیں لیکن یہ اصل اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بہت گہرا ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں نبوت کا تصور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد اب آپ کے جو جانشین ہیں وہ سیاسی اعتبار سے آپ کے جانشین تھے، جنہیں ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سیاسی جانشین حضرت ابوبکر تھے، ان کے سیاسی جانشین حضرت عمر تھے، ان کے سیاسی جانشین حضرت عثمان تھے، ان کے سیاسی جانشین حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آتے تھے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ حضرت جبریل دنیا میں نہیں آتے، اب کوئی وحی نہیں آتی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا۔ جتنی بھی ہدایت قیامت تک کے لیے اب ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اب اسی سے ہم نے جو کچھ اخذ کرنا ہے کرنا ہے، اسی سے ہم نے جو کچھ سمجھنا ہے سمجھنا ہے۔ قال اللہ وقال رسول، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، یہی دو ہمارے دین کے بنیادی سورسز ہیں۔ تو یہ تو اہل سنت کا موقف ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ نبوت کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اور ادارہ ہے جسے وہ امامت کا ادارہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی امام کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی بولا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں امام کا مطلب ہے لیڈر۔ کوئی بھی بڑا قائد، لیڈر، ہم اس کو امام کہتے ہیں۔ اگر وہ علوم دینیہ میں اس کا رسوخ ہے، دینی علوم میں، اگر حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی کافی خدمات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا امام ہے۔ کسی کی تفسیر میں خدمات ہے تو ہم کہتے ہیں جی امام المفسرین، مفسرین کا امام ہے۔ امام المحدثین، محدثین کا امام ہے۔ امام المجاہدین، مجاہدین کا امام ہے۔ امام ایک عام اصطلاح ہے، ہزاروں لوگوں کے اوپر یہ اصطلاح بولی جاتی ہے۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں امامت باقاعدہ ایک ادارہ ہے، جیسا کہ نبوت کا ادارہ ہے۔ ان کے نزدیک نبوت کے بعد اب امامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 12 امام آئیں گے یا آ چکے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی تھے، دوسرے ان کے بیٹے حضرت حسن تھے، تیسرے
ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین تھے، چوتھے ان کے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین تھے، پانچویں ان کے بیٹے محمد الباقر تھے، چھٹے ان کے بیٹے جعفر صادق تھے رحمہم اللہ، اور اسی طرح چل سچل آگے امام جعفر صادق کے پھر آگے بیٹے جو ہے وہ موسیٰ کاظم تھے، پھر ان کے بیٹے علی رضا تھے، اس طرح سے 12 امام۔ تو ان کے یہاں امامت کا کانسیپٹ ہے جو اہل بیت میں آل علی میں آگے چلا ہے۔ اگر اس معنی میں امام جیسے اہل سنت کے یہاں امام ہے تو اس معنی میں ان کو بھی امام کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جس طرح سے نبی اپائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے امام کا انتخاب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ امام کو بھی چنتا ہے، پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح نبی کی طرف فرشتہ آتا ہے وہی نازل ہوتی ہے، اسی طرح امام کی طرف فرشتہ آتا ہے اور وہی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی اطاعت لازم ہے اسی طرح امام کی اطاعت بھی لازم اور فرض ہے۔ جس طرح نبی کے دل میں جو ہے وہ الہام اور القاء کیا جاتا ہے اسی طرح امام کو بھی اللہ کی طرف سے الہام اور القاء کیا جاتا ہے۔ جس سورس اور چشمے سے نبی وحی کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اسی سورس اور چشمے سے امام بھی سیراب ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اللہ کی حجت ہے اسی طرح امام بھی حجت خدا بندی۔ جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح امام بھی معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ نبی کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی طرف وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھے بھائی نبی کسے کہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے بھائی نبی کی طرف وحی آتی ہے، نبی کی طرف فرشتہ آتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی جو ہے وہ مفترض الطاع، اس کی اطاعت لازم اور فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری خصوصیات، وہ ساری خصوصیات جو نبی کی تھی وہ انہوں نے ائمہ کو دے دی۔ ان کے ہاں ائمہ کی خصوصیات وہی ہیں جو نبی کی ہیں، لیکن نبی کا ٹائٹل نہیں دیتے، یہ بات اہم۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ امام جو ہے وہ نبی ہے، یعنی اس کو نبی کا نام نہیں دیتے، لیکن نبی والی ساری خصوصیات وہ امام میں مانتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی اختلاف ہے۔ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے تو آپ نے نبوت کا دروازہ بعد میں بھی کھول رکھا ہے، آپ نے صرف اتنی بات مان لی کہ کسی کو ہم نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے، باقی یہ کہ نبی اور رسول والی ساری صفات کسی اور میں بھی پائی جا سکتی اور وہ ان 12 ائمہ میں پائی جاتی، اس لیے ان 12 ائمہ کی ہر بات کیا ہے، حجت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کوئی بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے امام تھے، تو ہم کہتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسا ہی غلطی ہو سکتی ہے ان سے، ٹھیک ہے، باقی ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے کام کو جو ہے وہ آنر دینا چاہیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ہاں امام کا جو کانسیپٹ ہے، امام جو لفظ بول رہا ہے وہ ویسی ہے جیسے نبی کا لفظ ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تو ان کے یہاں جیسے نبوت کا ادارہ تھا ویسے ہی انہوں نے پیرالل، نبوت کے پیرالل متوازی طور پہ ایک امامت کا ادارہ کھول دیا۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا بنیادی اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے کہ جس میں آپ نے ختم نبوت کا جو دروازہ تھا اس کو بند نہیں کیا، اس کو آپ نے کھلا رکھا ہے۔ آپ نے بعد میں آنے والے 12 ائمہ کو نبی اور رسول تو نہیں کہا، لیکن آپ نے انہیں نبی اور رسول کا درجہ دے دیا۔ ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، تو انہوں نے اہل تشیع کے عقیدے کے اوپر کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہیں 12 امام یہ نبیوں سے افضل سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا سوائے اللہ کے رسول کے، یہ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے، جس نے اردو میں ترجمہ کیا شیعہ عالم دین نے، اس نے بریکٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا۔
اور یہی بات ابھی حال ہی میں آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اہل تشیع کے ایک عالم دین ہے شہنشاہ نقوی، تو کوئی ان سے انٹرویو لے رہا ہے اور اس میں واضح طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل مانتے اور سمجھتے سوائے اللہ کے رسول کے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں امامت بہت بڑا عہدہ ہے، وہ نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑا عہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس کو نبی اور رسول کا ٹائٹل نہیں دیتے بس۔ واللہ عالم اس میں ان کی کیا حکمت تھی، شاید اس سے بچنے کے لیے کہ نہیں قرآن اور سنت نے ختم نبوت کا جو ہے اس کے ذریعے سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو اب انہوں نے اس کا ایک دوسرا رستہ نکال لیا۔ تو اس اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ان کے ائمہ کا بھی عقیدہ تھا؟ نہیں، ان کے ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو کتاب منسوب کی جاتی ہے اور خود اہل تشیع اس کے تراجم پبلش کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے نام سے، یہ کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے، نہج البلاغہ کا آپ مطالعہ کریں، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات خود اہل تشیع نے پبلش کی ہے، یہ کتاب ان کے یہاں پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو امامت ہے، یہ جو خلافت ہے، یہ لوگوں کا انتخاب ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی آسمانی فیصلہ ہے، جیسے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی غدیر خم کے موقع پہ اعلان کروا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے جو وصی ہوں گے وہ علی ہوں گے رضی اللہ عنہ، تو باقیوں نے ان سے لڑ کے جو ہے وہ عہدہ چھین لیا۔ تو یہ اس کو آسمانی عہدہ بناتے ہیں، لیکن یہ جو آسمانی عہدہ بنایا گیا یہ 34 صدی ہجری میں جا کے بنایا گیا۔ خود اہل بیت کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، ان 12 ائمہ کا بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، جو اہل بیت میں ایک لڑی ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا نہج البلاغہ میں مطالعہ کریں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ انصار اور مہاجرین کا انتخاب ہے، انہوں نے مجھے چن لیا تو ٹھیک ہے، کسی اور کو چن لیا تو ہم اس پہ لبیک کہیں گے۔ تو جب مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چن لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مان لیا، حضرت ابو بکر کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ تو اگر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وصی تھے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کیوں کی؟ انہوں نے خود اس عہدے کا انکار کر دیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کی بیعت کر کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ابن ملجم ملعون نے جب ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یعنی حضرت حسن کو، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا کے جاؤں گا، میں اس کو امام مقرر کر کے نہیں جاؤں گا، لوگوں نے اس کو بنا لیا تو ٹھیک ہے، تو میں لوگوں کے اوپر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد امام منتخب کر کے نہیں گیا حضرت علی۔ تو اس لیے اہل تشیع کے ہاں یہ جو کہنا ہے کہ جی امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپائنٹ کیا، حضرت علی نے حضرت حسن کو اپائنٹ کیا، حضرت حسن نے حضرت حسین کو اپائنٹ کیا، ہر امام اپنے بعد والے امام کو اللہ کے حکم سے اپائنٹ کرتا ہے، اور یہ کوئی خدائی عہدہ ہے، اور پھر وہ امام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے امام ہوتا ہے، اور اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اگرچہ وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا لیکن اس کی گفتگو سنتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ حلال اور حرام کا تعین کرتا ہے، دنیا میں عدل اور انصاف کا بول بالا کرتا ہے، ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ تصور تو ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے، یہ بنیادی تصور۔ امامت کا کانسیپٹ آپ اہل تشیع کا اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت خطرناک ہے، وہ نبوت جیسا ہی تصور ہے کہ آپ نے نبی یا نبوت کے نام کے بغیر نبوت کو جاری رکھا ہو، اور ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ غائب ہیں، جنہیں مہدی منتظر کہا جاتا ہے، وہ 1150 سال سے غائب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، 1150 سال سے وہ 12ویں امام موجود ہیں۔
اور اس کے بعد امامت کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے نظریات. ایک اور نظریہ رجعت کا کہ امام جو ہے وہ واپس آئیں گے دنیا کے اندر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس لے کر آئیں گے، حضرت حسین کو زندہ کریں گے، حضرت حسن کو زندہ کریں گے، 12 ائمہ واپس آئیں گے. اور وہ ائمہ آ کے کیا کریں گے؟ وہ بنو امیہ کو، یزید کو، اس کے لشکر والوں کو قبروں سے کھڑا کر کے سزائیں دیں گے. اور معاذ اللہ یہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے کہ صحابہ کی بھی نام لیتے ہیں، معاذ اللہ صحابہ کی بھی نام لیتے ہیں، طلحہ، زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی بھی نام لیتے ہیں. ان کو بھی قبروں سے کھڑا کر کے جو ہے وہ ہمارے ائمہ سزائیں دیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے. ہم سب کو معلوم ہے اگر دنیا میں کسی نے ائمہ کے ساتھ، اہل تشیع کے ائمہ کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہے تو آخرت میں اس کو اجر ملے گا. اللہ نے آخرت میں جہنم اسی لیے بنائی ہے. یہ عقیدہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. تو اب اس قسم کی باتیں کی تھی. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ہم نے اس پہ گفتگو کی پچھلے جمعے کے اندر. اب جو ظالم قاتل تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، سادہ سی بات ہے قیامت والے دن جہنم میں سڑیں گے، جہنم کی آگ کے اندر اس کا ایندھن بنیں گے. سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے قاتلوں کو بھی زندہ کریں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قاتلوں کو سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس وقت کیوں نہیں کروا لیا؟ اگر دنیا میں اللہ نے کروانا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کروا لیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہی کروانا ہے تو آخرت کس لیے رکھی ہے اللہ نے؟ تو امامت کا ایک عجیب و غریب قسم کا عقیدہ، اس میں بھی آپ یہ کہیں کہ 1150 سال تک کوئی بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. تو اب وہ مثال دیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ رکھا ہو، لیکن وہ تو نبی ہیں اور ان کے بارے میں تو قرآن کی نص ہے. اور آپ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کہاں ہے؟ قرآن نے امام کا لفظ استعمال کیا، لیکن قرآن نے امام کا لفظ ایک لیڈر کے معنی میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم نے امام بنایا، لیڈر بنایا. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں قرآن میں امام کا لفظ آیا. اس سے مراد وہ 12 امام تو نہیں ہیں، ان کے نام تو قرآن میں نہیں ملتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے. منصوص من اللہ کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. یہ فریض قرآن میں 4 مرتبہ آ گیا، محمد اللہ کے رسول. کتنی کلیئر کٹ بات آ گئی، محمد اللہ کے رسول. یہ ہوتا ہے منصوص من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نص آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ 12 ائمہ اللہ کی طرف سے امام تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی آیت نازل کر دیتا کہ یہ امام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام ذکر کیے نا، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں. بڑے بڑے جتنے بھی، حضرت ابراہیم، تو بتایا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ان کا نام لے کے بتایا. لیکن کسی امام کا نام لے کے اللہ نے نہیں بتایا. حدیثوں میں بھی ہمیں نہیں ملتا. ہاں ان کے یہاں پھر حدیث کی اپنی کتاب ہے. جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے تو اہل تشیع کے یہاں حدیث کی کتاب ہے اصول کافی، جو اہل تشیع کے ایک علامہ نے لکھی، علامہ کلینی نے. اور یہ بھی لکھی گئی ائمہ سے کوئی 300 سال بعد. ٹھیک ہے، 4 صدی ہجری میں جا کے علامہ کلینی کی وفات ہوئی. تو یہ جتنی بھی حدیثیں جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر امامت کے عقیدے کا تذکرہ ہے، یہ 300 سال بعد کی حدیثیں ہیں جو ایک خاص دور میں آگے بڑھی، یا وضع کی گئی، یا بنائی گئی، یا فیبریکیٹ کی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، علی زین العابدین سے، محمد الباقر سے، ایون کہ امام جعفر صادق سے بھی ایسی کوئی باتیں نہیں ملتی. اصول کافی جو ہے اہل تشیع کی کتاب حدیث کی، اس میں 16,000 حدیثیں ہیں، 16,000 سے کچھ زیادہ ہے. اس کی شرح خود ایک شیعہ عالم نے لکھی، ملا باقر المجلسی نے. اس حدیث کی کتاب کی شرح لکھی اور کہا کہ 9,000 کے قریب حدیثیں تو جھوٹے راویوں کی ہیں، مجہول راوی ہیں، مرسل روایتیں ہیں، منقطع روایتیں ہیں. 16,000 میں سے 9,000
اب وہ ساری ایسی روایتوں کے اوپر یہ باتیں کھڑی ہیں، اور وہ روایتیں بھی کیا ہیں؟ وہ روایتیں یہ ہیں کہ جی ہمارے ائمہ کے پاس ایک مصحف تھا جس کا نام مصحف فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مصحف تھا جو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اچھا، اس مصحف میں کیا ہے؟ وہ مصحف جو اس وقت تمہارے پاس ہے نا، تم مسلمانوں کے پاس، سنیوں کے پاس، اس سے 3 گنا بڑا ہے۔ اور اس مصحف میں ہمارے ائمہ کے بارے میں ساری باتیں تھیں جو تم کہتے ہو نا قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس مصحف میں جو مصحف فاطمہ ہے اس میں ہمارے ائمہ کے بارے میں ساری باتیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ وہ ساری باتیں نکلوا کے ایک مختصر سا قرآن پبلش کروا کے تمہارے اندر پھیلا دیا، تم نے اسی کو صحیح سمجھ لیا۔ اب یہ باتیں اصول کافی میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اصول کافی میں ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے الستو بربکم، قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا، اگر آپ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو ہے وہ ایک وعدہ لیا تھا تمام ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پھر دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن میں یاد کرواؤں گا۔ تو اس میں انہوں نے اضافہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ وعدہ نہیں لیا الستو بربکم، اللہ نے یہ وعدہ بھی لیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بھی لیا تھا عالم ارواح میں، کیا علی جو ہے وہ اللہ کے وصی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت اس طرح تھی، لیکن جامع قرآن نے، یعنی جامع قرآن کو کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے علی وصی اللہ کا جو الفاظ تھے وہ قرآن سے نکلوا دیے کہ علی جو ہے وہ اللہ کے وصی، یہ الفاظ انہوں نے قرآن سے نکلوا دیے حضرت عثمان۔ تو اب ہمارے پاس ایڈیٹڈ قرآن ہے، تو اصل قرآن جو ہے وہ آخری امام لے کر آئیں گے، وہ 12ویں امام مہدی منتظر، مصحف فاطمہ جو ہے اس کے اندر تمہیں ساری پھر آیات قرآن کی مل جائیں گی، اور وہ 1150 سال سے غائب ہے۔ تو 1150 سال میں لوگ پھر جہالت سے، ضلالت سے، گمراہی سے مر رہے ہیں۔ اگر امام کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے تو 1150 سال میں جو مر کے کھپ گیا ان کا، وہ کیوں اس ہدایت سے معروف رہ گیا؟ اور پتہ نہیں اگلے کتنے 1150 سال اور لگیں گے امام صاحب کے آنے میں۔ تو بنیادی اختلاف اصل میں یہ ہے امامت کا، اور یہ امامت کا یہ بات ہمیں تصور، یہ عقیدہ یہ اہل بیت سے نہیں ملتا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اہل بیت میں کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے امامت کا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت حسن کو خلیفہ بنا کے جاتے، انہوں نے تو بنایا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کے کافی ساری اولاد تھی، ان کے بیٹوں میں علی زین العابدین، اس کے علاوہ ان کی اولاد میں پھر محمد الباقر، پھر ایک ایک امام کی اولاد میں کافی سارے لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور شیعہ کے مختلف فرقے بنتے چلے گئے۔ امام جعفر صادق جو اہل تشیع کے 6 امام ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے اسماعیل، انہوں نے کہا کہ جی میں امام ہوں، سب سے بڑے بیٹے کا امامت کے اوپر حق ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو ایک فرقہ بن گیا اسماعیلی، یہ اسماعیلی فرقہ ابھی آپ کو ادھر ملتا ہے، آپ ناردرن ایریاز میں جائیں، گلگت بلتستان، ان میں آغا خانی بھی کہتے ہیں، انڈیا میں چلے جائیں تو داؤدی بوہرے جو ہیں یہ بھی اسی میں سے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل ان کو امام مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیٹے تھے عبداللہ افتح، انہوں نے کہا جی امام تو میں ہوں، اب والد کے بعد میں امام ہوں۔ تو ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا، اس سے ایک فرقہ وجود میں آ گیا جس کو فتحیہ کہتے تھے۔ پھر تیسرے بیٹے تھے موسیٰ قاظم، ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے ان کو امام مان لیا، تو یہ موسوی کہلائے، جو ہمارے یہاں اثنا عشریہ بھی اب کہلاتے ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں، عام طور پہ ایران میں یہی لوگ۔ پھر جو چوتھے بیٹے تھے انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا۔ بعض نے کہا کہ امام جعفر صادق کے 8 بیٹے تھے، 8 نے امامت کا دعویٰ۔ یہ مطلب مسلسل، تو اس سب کو اگر آپ تاریخ کو آپ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تو ایک وقت میں 4 امام تو نہیں ہو سکتے تھے نا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں امام ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت میں، باقی سارے جھوٹے ہیں، کافر ہیں۔ اچھا، آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح سے کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے ایک ہی بیٹا امام تھا، تو جو ایک امام تھا
اب جو جس کو امام مانتا ہے وہ کہتا ہے یہ سچا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں. تو 4 صدی ہجری تک 120 فرقے بن چکے تھے اہل تشیع کے. فرق و شیعہ کتاب ہے علامہ نوبختی کی، یہ شیعہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سیکٹس آف شیعہ، شیعہ کے فرقے، اور 34 صدی ہجری میں 120 فرقوں کا تذکرہ کیا. کوئی کسی کو امام بنا رہا، کوئی کسی کو امام بنا رہا. حضرت علی کے بعد یہ اختلاف شروع ہو گیا اہل تشیع کے یہاں کہ کون امام ہے. کسی نے حضرت حسن کو امام مان لیا، کسی نے حضرت حسین کو امام مان لیا، کسی نے پھر حضرت حسن کی اولاد کو امام مانا کہ امامت کی لڑی وہاں سے چلی. کسی نے کہا کہ حضرت حسین کی اولاد سے امامت چلے گی. اور ایک اور حضرت علی کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، کسی نے ان کو امام مان لیا. دوسری طرف بنو عباس تھے، حضرت علی کے جو چچا تھے عباس، بنو عباس نے کہا امام تو ہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جو ہے وہ امامت دے کر گئے تھے، اپنے چچا ذات کو نہیں. بنو عباس اس طرف نکل گیا، بنو عباس نے پھر بنو امیہ کے بعد اپنی ایک سلطنت قائم کر لی. تو بہت اختلافات ہیں اہل تشیع کے ہاں بھی. تو یہ بنیادی اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت ایک سیاسی عہدہ تھا، ایک سیاسی عہدہ تھا. ہاں ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا اہل بیت کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمیں مل جاتا. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے یا تھی، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو کوئی آسمانی حکم نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا اور یہ ہمیں کوئی امامت مل چکی ہے. یا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہماری طرف کوئی فرشتہ آتا ہے کہ ہماری طرف کوئی وحی آتی ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے. صحابہ کی بھی ہمارے نزدیک محترم ہیں، اہل بیت سارے کے سارے ہمارے نزدیک محترم ہیں. اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں. تو ان کے ساتھ ہمیں دوہرا کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اصحاب ایمان ہیں، ایمان والوں میں سے ہیں. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو ان کا مقام اور مرتبہ اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کے برابر کر دیں، البتہ یہ غلط ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں کہا نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. مطلب کسی کو محبت میں اللہ کا بیٹا بنایا نا، محبت میں غلو کیا ہے نا. تو نبی کی محبت میں بھی غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو غلو یہ جائز نہیں ہے. اصل بات یہ جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے آپ اس کو اس کے مقام اور مرتبے پہ رکھیں. ائمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، انہیں ان کے مقام اور مرتبے پہ رکھیں. انہیں نبیوں اور رسولوں کے برابر نہ لے جائیں، نبی اور رسول کے برابر نہیں. جس طرح نبی اور رسولوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو وہاں پہ رکھیں، انہیں اللہ کے برابر نہ ٹھہرائیں. کسی نبی اور رسول کو بھی آپ اللہ کے برابر ٹھہرائیں گے تو آپ شرک کریں گے. کسی امام کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی اور رسول کے برابر لے جائیں گے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ ایک گمراہی کے راستے کے اوپر پڑ جائیں گے. تو سب کے اپنے اپنے درجات ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ماننا کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے تھی آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. نہیں بھائی، ہم مانتے تو ہیں، بات یہ ہے کہ آپ منوانا کیا چاہتے ہو اولیاء اللہ کو. اگر آپ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ منوانا چاہتے ہو تو ہم ان کو اللہ کا اولیاء مانتے ہیں. اگر آپ ان کو نبی منوانا چاہتے تو ہم نہیں مانتے. اگر آپ ان کو خدا منوانا چاہتے تو ہم نہیں مانتے. بات یہ کہ منوانا کیا. تو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو نبی اور رسولوں کا مقام اور مرتبہ دلوانا چاہتے تو وہ ہم نہیں مانتے. سیدھی سی بات، ایسا ہم نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.